الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز سامعین کرام، قرآن کریم ایک عظیم دولت ہے۔ قرآن کریم کا یاد کرنا ایک عظیم نعمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص انعام ہے۔ وہ سینے قابل مبارک باد ہوتے ہیں جو قرآن کریم کو اپنے اندر محفوظ کرتے ہیں اور قرآن کریم کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں اور قرآن کریم کو اپنے دماغوں کے اندر اور اپنے سینوں کے اندر اور اپنے دلوں کے اندر محفوظ کرتے ہیں۔ اور ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ قرآن کریم کا یاد کرنا، قرآن کریم کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنا، یہ لوہے کے چنوں کو چبانے کے برابر ہے۔ تو بہت محنت کا کام ہے اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار فضائل، بے شمار خصائل اور بے شمار امتیازات حافظ قرآن کے بیان کیے ہیں۔ جو شخص حافظ بن جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بڑا مقبول بندہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن روز محشر میں جو ہے وہ سفارش کرنے کا موقع عطا فرمائیں گے اور سفارش کرنے کی اسے فضیلت عطا فرمائیں گے۔ لیکن ان تمام باتوں کے ساتھ ایک خاص بات جو ہے وہ یہ کہ صرف قرآن کو یاد کر لینا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن کو یاد کرنے کے بعد قرآن کو محفوظ رکھنا یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، اور قرآن تا حیات سینے کے اندر محفوظ رہنا چاہیے، یہ فضیلت کی بات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کی بات ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ کمی پائی جا رہی ہے کہ لوگ قرآن یاد تو کر لیتے ہیں، حافظ تو بن جاتے ہیں، لیکن اس کو محفوظ نہیں رکھ پاتے اور اس کے جو حقوق ہیں وہ ادا نہیں کر پاتے، اور قرآن کریم کو بعد میں بھلا دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ جس طریقے سے قرآن کا یاد کرنا، قرآن کا محفوظ کرنا یہ بہت بڑا انعام ہے، اسی طریقے سے قرآن کو یاد کرنے کے بعد بھلا دینا یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس لیے قرآن کو یاد رکھنا چاہیے اور قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب یہ معمول بنایا جائے کہ روزانہ قرآن کریم کا ایک حصہ پڑھا جائے، چاہے ایک پارہ ہو، چاہے 2 پارہ ہو، چاہے آدھا پارہ ہو، کتنا بھی ہو، قرآن کریم کا ایک حصہ روزانہ پڑھنا چاہیے، اور رمضان المبارک میں قرآن کریم کے سننے سنانے کا ایک نظام ہونا چاہیے، تبھی قرآن کریم سینے کے اندر محفوظ رہ سکتا ہے۔ اور حدیث شریف کے اندر بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اگر قرآن کریم کو چھوڑ دیا جائے گا، قرآن کریم کو پڑھنا ختم کر دیا جائے گا، تو قرآن سینے کے اندر محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ روایت ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر نقل کیا ہے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت منقول ہے اور بالکل صحیح درجے کی روایت ہے۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعاہد القرآن فوالذی نفسی بیدہ لہو اشد تفصیا من الابل فی عقلها۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کی خبر گیری کرو، قرآن کریم کی حفاظت کرو، قرآن کریم کی نگہداشت کرو۔ یعنی جب قرآن سینے میں محفوظ کر لیا اور قرآن کے حافظ بن گئے اور قرآن کو یاد کر لیا، قرآن نو کے زبان ہو گیا، تو اب ایسا نہیں کہ اس کو چھوڑ دو، بلکہ اس کی خبر گیری کرو، اسے پڑھتے رہو، اس کے سننا سنانے کا نظام ہونا چاہیے، دور کا نظام ہونا چاہیے، تلاوت کا ایک نظام ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ قرآن کریم اونٹ کے اپنے باڑے سے نکلنے سے زیادہ تیز انسان کے سینے سے نکلتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اونٹ پالتا ہو اور وہ اونٹ کو رات کو اس کے باڑے کے اندر بغیر کھوٹے سے باندھے چھوڑ دے، کھلا چھوڑ دے، تو صبح تک اونٹ جو ہے وہ نکل کر بھاگ جائے گا اور چند ہی منٹوں کے اندر وہ غائب ہو جائے گا۔ یہی حال قرآن کا ہے، بلکہ قرآن اس سے زیادہ تیز ہے۔ اگر انسان قرآن کریم کو سینے میں محفوظ تو کر لے، لیکن اس کے بعد پھر اس کی تلاوت نہ کرے، اس کا دور کا نظام نہ بنائے اور سننے سنانے کا کوئی نظام نہ بنائے، تو قرآن سینے سے نکل جاتا ہے اور قرآن سینے سے نکل کر ختم ہو جاتا ہے۔
اس لیے میرے بھائیوں قرآن کو محفوظ رکھنے کا نظام بنائیں، اور خاص طور پر والدین کو اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ جس طریقے سے وہ اپنے بچے کو حافظ بنانے کے اوپر توجہ دیتے ہیں اور حافظ بنانے کا جذبہ رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کا بھی جذبہ رکھیں کہ بچہ حافظ ہونے کے بعد قرآن کریم کو اپنے سینے کے اندر محفوظ رکھے اور قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ روزانہ آپ اپنے حافظ بچوں کو اس بات کا مکلف بنائیں کہ وہ فجر کی نماز کے بعد یا تو کسی کے ساتھ دور کرے یا کم از کم خود ہی 1-2 پارے کی تلاوت کرے۔ اگر اس معمول کو اپنایا جائے گا تو یقین جانیے قرآن کریم سینے کے اندر محفوظ رہے گا، اور اگر قرآن کریم سینے کے اندر محفوظ نہیں رہا تو یہ محروم القسمتی کی بات ہے، اور یہ انتہائی محرومی کی بات ہے اور بہت افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔